السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، لا الہ الا اللہ کی پہچان دی، ہمیں عقل اور سمجھ عطا کی، بولنے کی قوت دی. لیکن عام طور پر ہم اپنی زبان کا استعمال صحیح نہیں کرتے، اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جو بھی بات ہم منہ سے نکال رہے ہیں وہ لکھی جا رہی ہے اور اس کا حساب ہوگا، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. کوئی لفظ اس کے منہ سے نہیں نکلتا، کوئی بات اس کے منہ سے نہیں نکلتی مگر یہ کہ ایک حاضر باش نگران جو تیار بیٹھا ہوتا ہے وہ فوراً لکھ لیتا ہے. چھوٹا بڑا سب کچھ لکھا جا رہا ہے. ہم سی بھی کرتے ہیں وہ بھی لکھی جاتی، ہاں ہوں جو کچھ ہے سب لکھا جاتا ہے. اس لیے ہم سب کو اپنی گفتگو کے معاملے میں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے. اگر دیکھا جائے تو بہت سی لڑائیاں، جھگڑے، فتنے، فساد زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے ہوتے ہیں. اگر انسان اپنی زبان پر کنٹرول کر لے تو بہت سی مصیبتوں سے نجات مل جائے گی. سب سے زیادہ افسوس، ندامت، شرمندگی اس شخص کو ہوتی ہے یا ہوگی، اگر آج نہیں ہوتی اس دنیا میں تو کل ہوگی، جو اپنی زبان کو غلط استعمال کرتا ہے. زبان ہی انسان کو عزت دیتی ہے، زبان ہی انسان کو ذلیل کر دیتی ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب آج کی اس محفل میں جو بھی ہم اس بارے میں سنیں اس پر عمل کریں، کیونکہ علم عمل کے لیے ہوتا ہے. اگر انسان عمل نہیں کرتا تو وہ اس کے خلاف حجت بن جاتا ہے. آج جو میں بات کروں گی وہ خاص طور پر ہماری گفتگو کلام کا وہ حصہ ہے جس میں ہم دوسروں کی عیب جوئی کرتے ہیں، دوسروں پہ نکتہ چینی، دوسروں کا مذاق اڑانا، دوسروں کے ساتھ بدتمیزی، بد اخلاقی کا سلوک کرنا. ان تمام چیزوں کے بارے میں آج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہمیں فرمایا ہے اس میں سے کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، آنکھیں دی ہیں، اچھے برے کی پہچان دی ہے، اور پھر دل ہے ہمارا ایک طرف. اب ہوتا کیا ہے کہ ہمارے دل کو جب کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، جب ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں پھر وہ ہمیں پسند نہیں آتی تو ہم ادھر ہی ناک منہ چڑھانے لگتے ہیں، ہم اپنے چہرے سے بھی ظاہر کرنے لگتے ہیں، پھر اس کے بعد زبان سے بھی کہنے لگتے ہیں کچھ. اگر زبان سے سامنے کہنے کی ہمت نہیں ہوتی تو پیچھے جا کے تو باتیں کرنے لگتے ہیں. اب یہ جو دوسروں کے عیب چننا ہے اور دوسروں کی بری باتیں اکٹھی کرنی، یہ کوئی اچھی عادت نہیں، کیونکہ اس سے انسان کے اپنے اندر خرابی واقع ہو جاتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی مذمت کی ہے کہ کسی کے عیب تلاش کیے جائیں، کسی کی برائیوں کو بیان کیا جائے یا کسی کی برائیوں کے پیچھے پڑا جائے. ہر انسان میں خرابی ہوتی ہے، ہر انسان کے اندر کمی کوتاہی ہے. ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں تو بالکل پاک ہوں یا میں فرشتہ ہوں. ہم فرشتے نہیں ہو سکتے، ہم انسان ہیں، ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں. ہونا کیا چاہیے کہ جب غلطی ہو تو ہم دوسرے کو معاف کر دیں، اپنے سے ہو تو دوسرے سے معافی مانگ لیں، اللہ کے حق میں کوتاہی ہو تو استغفار کر لیں. لیکن ہم اپنے آپ کو دوسروں کی برائیوں اور دوسروں کے عیبوں کو اچھالنے سے پرہیز کریں.
حدیث میں آتا ہے عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تهجروا ولا تدابروا ولا تحسسوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا. صحیح مسلم کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایک دوسرے سے قطع تعلقی نہ کرو, تعلق نہ کاٹو, نہ ہی ایک دوسرے سے منہ پھیرو کہ کوئی کسی سے ملنے کے لیے جائے اور وہ اس سے سیدھے منہ بات نہ کرے, اور نہ ہی کسی کے عیب تلاش کرو کہ تجسس کر کے دیکھو اچھا میں دیکھوں یہ کیا کیا خرابیاں کرتا ہے, پھر اس سے پوچھ اس سے پوچھ, ادھر ٹو لگا ادھر لگا کہ کسی کی کوئی بات پتہ چلے تو میں اس کو اچھالوں. کئی لوگوں کو اس میں بہت مزہ آتا ہے, لیکن یہ انتہا درجے کی بد اخلاقی ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے. اور فرمایا کہ نہ ہی تم میں سے کوئی کسی کی بیع پر بیع کرے, نہیں ایک نے کوئی چیز خریدی ہے تو اس پر وہ اس کو سودا نہ کرے, اور اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ. یہ جو دوسروں کے عیب تلاش کرنا ہے اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپس میں دل پھٹ جاتے ہیں, تعلقات خراب ہو جاتے ہیں. اور اگر غور کیا جائے دیکھا جائے تو جو شخص عیب چنتا ہے وہ خود کیا کر رہا ہے. دیکھیے گندگیاں دو طرح کی ہوتی ہیں, ایک وہ جو ہمیں نظر آتی ہے یا اس کی کوئی اسمیل ہوتی ہے, ایک وہ ہوتی ہے کہ ہم اسے نہیں دیکھ سکتے, یہ اسمیل نہیں آتی لیکن وہ عادت اور اخلاق کے اندر کسی کی برائی ہوتی. ہر انسان اپنی دلچسپی کی چیزیں اکٹھی کرتا ہے, تو جو دوسروں کے عیب چنتے ہیں وہ دراصل دوسروں کی گندگیاں اٹھا رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ کسی کے سر میں جوئیں تو کہتے ہائے تمہیں پتا ہے فلانے کا سر بھرا ہوا جوؤں سے. اب اس نے زبان سے یہ بات کہی تو گویا اس نے وہ جوئیں اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑ لی, اس نے گند اٹھا لیا. وہ اٹھایا تھا نا, لے کے آیا تھا, پھر کسی کو بتایا دیکھو اس کے سر میں جوئیں, اس کو دکھا رہا ہے یہ دیکھو. تو ہم ویسے تو نہیں کرتے نا ایسے کہ کسی کی جو پکڑ کے لے آئیں اور دکھائیں کسی اور کو, ایسا نہیں ہوتا. لیکن ہم جب کسی کی برائی سنتے ہیں, جب ہم کسی کی برائی دیکھتے ہیں اور اس کو چن کے لے آتے ہیں تو دراصل ہم یہی کام کر رہے ہوتے ہیں, کسی کی گندگی اٹھا کے لا رہے ہوتے ہیں اور اس کو پھیلا رہے ہوتے ہیں. تو کیا کسی کو یہ بات پسند آ سکتی ہے کہ وہ دوسروں کی گندگی اٹھا کے پھیلائے؟ کتنا گندا کام ہے. اسی طرح کسی کی برائی دیکھی, کوتاہی دیکھی, پھر اس کو پکڑ کے اچھالا, یہ ایسے ہی گند اچھالا. جب کوئی گند اٹھاتا ہے تو ہاتھ کو لگتا ہے نا, جس زبان سے گندی بات نکلتی ہے اس کی زبان گندی ہوتی ہے نا. جب وہ پھیلاتا ہے چھینٹے اپنے اوپر بھی آتے ہیں نا, آپ خود بھی گندے ہوتے ہیں نا. تو عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو کسی کی بری بات دیکھے تو ڈھانپ دے, بالکل ایسے جیسے آپ بازو کا دیکھتے ہیں کوئی گندگی تو اس میں مٹی ڈال دیتے ہیں یا کوئی اس کو چھپا دیتے ہیں. ایسے ہی انسانوں کے اندر اگر کوئی گندگی ہے تو ہمارا کیا فرض بنتا ہے, اس کو ڈھانپ دیں, چھپا دیں, ساتھ نہیں اٹھا کے لے جائیں. مثلا آج آپ یہاں آئے ہیں, ہو سکتا ہے آپ کو کوئی بات نہ پسند آئی ہو, اب کیا کرنا ہے آپ کو, ادھر ہی چھوڑ کے جانا کہ ساتھ لے کے جانا ہے؟ اگر ساتھ لے کے جانا ہے تو کیا تحفہ لے کے گئے آپ ساتھ؟ اس کے ساتھ ساتھ یہاں آپ کو اللہ رسول کی بات بھی بتائی جا رہی ہے. آپ چاہیں تو اللہ رسول کی بات لے کے جائیں, چاہیں تو لوگوں کی باتیں اٹھا کے, گندی باتیں اٹھا کے لے جائیں. آپ اپنے بیگ میں کیا ڈال کے لے جا رہے ہیں, پوٹلی کس چیز کی بھری ہے, یہ آپ کے اوپر منحصر ہے. پھر ہر شخص کی چوائس ہوتی ہے, اپنی 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 پسند ہوتی ہے. کوئی بازار جاتا ہے ایک چیز خریدتا ہے, کوئی جاتا ہے دوسری خریدتا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص خود کیسا ہے. وہ جیسی باتیں کرتا ہے نا وہ ویسا ہی خود ہوتا ہے. ہم کسی کی برائی بیان کر رہے ہوتے ہیں لیکن دراصل اپنے آپ کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ہیں, یہ اپنا آپ دکھا رہے ہوتے ہیں. تو کس قدر شرم کی بات ہے کہ انسان
ویسے تو مزے لے کے دوسرے کی برائی کر رہا ہو لیکن اس کا اپنے منہ سے گندگی نکل رہی ہو باہر. تو آپ اس عادت سے بچ سکتے ہیں یہ سوچ کے کہ یہ گندی چیز ہے, مجھے اپنے منہ سے نہیں نکالنی, مٹی پاؤ. ایک اور حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جھوٹا الزام لگانے میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے جو ایک آدمی کے عیب بیان کرنا چاہتا ہے لیکن وہ اس کے پورے قبیلے کی مذمت کر دیتا ہے, اور وہ آدمی جو اپنے باپ کا انکار کر کے اپنی ماں کو زانیہ قرار دیتا ہے. یہ دو لوگ جو ہیں یہ بہت بڑے مجرم ہیں. یہ جھوٹے الزام ہے. کیسے؟ غلطی ایک کی, بدنامی سب کی کر دی. مثلا بعض اوقات کسی ادارے کی کوئی ایک بچی غلطی کرتی ہے تو اب لوگ کیا کرتے ہیں, پورے ادارے کو بدنام کر دیتے ہیں. کسی گھرانے کی کوئی ایک بچی خرابی کرتی ہے تو وہ پورے گھرانے کو بدنام کر دیتے ہیں. مثلا کسی گھر سے آپ نے بچی کوئی شادی کی, اس کی اب وہ بچی جو ہے اس کی اپنی کوتاہیاں ہیں, غلطیاں ہیں, آتے ہیں. کیا ہمیں حق پہنچتا ہے کہ ہم اس کے ماں باپ کو بھی گالیاں دیں, اس کے بہن بھائیوں کو بھی, اس کے سارے کنبے قبیلے کو, اس کی نسلوں کو؟ نہیں, کیونکہ سب ایسے نہیں ہیں. اگر ایک نے کوئی غلط کام کیا تو ساری دنیا تو ایسے نہیں ہو گئی. اس لیے یہ بہت جھوٹا الزام ہے کہ انسان کسی گھرانے کا یا کسی قبیلے کا ایک بندہ غلطی کرے اور ساروں کو بدنام کرے. اسی طرح کوئی یہ کہے اپنے باپ کو تو میرا باپ ہی نہیں, یہ کہنا بہت بڑا جھوٹ ہے. گویا وہ اپنے باپ کو بھی جھوٹا کر رہا ہے اور ماں کو بھی برا کہہ رہا ہے کہ اس کی ماں نے کوئی برا کام پھر کیا. اگر یہ تیرا باپ نہیں تو کون ہے پھر؟ کتنی غلط بات ہے. اسی طرح ایک اور حدیث ہے, حضرت عقبہ بن عامر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تمہارے یہ نسب نامے کسی کے لیے عیب اور تانا نہیں ہے, تم سب آدم کی اولاد ہو اور ایک دوسرے کے قریب ہو. دین یا عمل صالح کے علاوہ کسی وجہ سے کسی کو کسی پہ کوئی فضیلت حاصل نہیں. آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ فحش گو ہو, بد کلام, بد اخلاق ہو, بخیل اور بزدل ہو. بعض لوگ کچھ ذاتوں کو, قبیلوں کو برا کہتے ہیں, شادی نہیں کرتے ان ذاتوں میں, فلاں توبہ کرو, اور ان کو برا کہہ کے بتاتے ہیں, فلاں موچی ہے, فلاں نائی ہے, فلاں کا باپ جلایا تھا, فلانا ایسا تھا, دھماکہ تھا. کرتے ہیں نا ایسے. جب کوئی رشتہ آتا ہے یا جاتا ہے تو کئی خاندانوں میں ایسی بہت جہالت ہوتی ہے, وہ کچھ ذاتوں کو وہ برا بھلا کہتے ہیں. ہمیں حق نہیں کہ ہم کسی بھی ذات کو برا بھلا کہیں. ٹھیک ہے, ہم کیا نہیں کر سکتے؟ کوئی بھی ذات بری نہیں. یاد رہے گی میری بات؟ کہیں ذرا اس کو, کوئی بھی ذات بری نہیں, کوئی ذات بری نہیں. یہ بہت سخت ناپسندیدہ بات ہے کہ انسان کسی کی ذات پر بات کرے. سب لوگ کس کی اولاد ہیں؟ آدم کی اولاد ہیں. اور آدم کس سے بنے تھے؟ آدم کس سے بنے تھے؟ مٹی سے بنے تھے. تو ہم سب کہاں سے ہیں؟ مٹی سے ہیں. تو کسی کو بھی کسی کے اوپر فضیلت حاصل نہیں. اصل فضیلت کس بنا پر ہے؟ تقوی کی وجہ سے, نیکی کی وجہ سے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی نہیں, ذات نہیں کو بری, اصل اخلاق برے ہوتے ہیں. کیا کیا اخلاق برے ہیں؟ کہ کوئی فحش گوئی کرے, بے حیائی کی باتیں کرے, گالی گلوچ کرے, بےہودہ باتیں کرے, بد کلام ہو, گندی باتیں کرے, بدتمیزی سے بات کرے, بد اخلاق ہو, اچھی طرح کسی سے پیش نہ آئے, بخیل ہو, کنجوس, کسی پہ کچھ خرچ نہ کرے, اور بزدل ہو. بزدل کون ہوتا ہے؟ بزدل
نہیں پتا جی؟ ڈرپوک. ٹھیک ہے، انسان کو ہمت حوصلے والا ہونا چاہیے. تو یہ چیزیں نہیں اچھی. کسی خاص گھرانے یا ذات سے ہونے سے فرق نہیں پڑتا. ایک اور حدیث میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی اجازت مانگی کہ مجھے گھر آنے دیا جائے، میں اندر آ جاؤں. آپ نے فرمایا یہ قبیلے کا بہت برا بیٹا ہے یا برا بھائی. جب وہ اندر آیا تو آپ اس سے بڑی اچھی طرح ملے. میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس کے متعلق فرمایا تھا جو فرمایا تھا، یعنی آپ تو اچھا خیال نہیں رکھتے اس کے بارے میں، لیکن جب اندر آیا تو آپ نے اس سے نرمی سے بات کی اور اچھے سے گفتگو کی. تو آپ نے فرمایا اے عائشہ، اللہ کے نزدیک درجے کے لحاظ سے سب سے برا آدمی وہ ہے جس کو لوگوں نے اس کی فحش باتوں کی وجہ سے ان سے بچنے کے لیے چھوڑ دیا ہو، کہ لوگ اس سے ڈرتے ہو کہ ماتھا نہیں ٹکرانا، اس سے نہیں ملاقات کرنی، اس سے نہیں ملنا. تو کیا تم، یعنی مطلب یہ تھا آپ کا کہ کیا تم چاہتی ہو کہ لوگ مجھ سے ملنا جلنا چھوڑ دیں، کہ میں ان سے بدتمیزی کروں، بد اخلاقی سے پیش آؤں اور وہ میرے ساتھ اپنا تعلق کاٹ لیں؟ تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح ایک اور حدیث ہے، حضرت ایاز بن حمار سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھیے جب صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے تو ہم سب کو کیا کرنا چاہیے؟ سب کو درود شریف پڑھنا چاہیے. آپ نے فرمایا، انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا اور اس میں فرمایا، سنو، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم لوگوں کو وہ باتیں سکھا دوں جن سے تم لا علم ہو. لا علمی دو طرح سے ہوتی، ایک ہے کہ اصل ہی نہ جاننا، پتہ ہی نہیں کہ کیا حقیقت ہے، اور دوسرا یہ کہ جاننے کے بعد پھر بھول جانا، جیسے جانتے ہی نہ ہو. تو ہم میں سے اکثر لوگوں کو یہ حال ہوتا ہے نا کہ ہم پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، پھر کچھ عرصے کے بعد پھر بھول جاتے ہیں، دوبارہ لا علم ہو جاتے ہیں. علم ایسی چیز نہیں کہ جیسے کوئی سونے کا زیور آپ نے پہن لیا تو وہ پہن ہی رکھیں گے. اگر علم کو آپ تازہ نہ کریں تو علم بھاگ جاتا ہے، چھوڑ جاتا ہے، وہ ساتھ نہیں رہتا. تو جو لوگ نہ جانیں یا جان کے بھول جائیں تو ان کے لیے کیا ہے؟ فرمایا میرے رب نے آج کے دن مجھے وہ باتیں سکھا دی ہیں. پھر آپ نے فرمایا دوزخی 5 طرح کے لوگ ہیں، جن میں ایک خیانت کرنے والا آدمی، خیانت کرنے والا یعنی اس کے پاس جو امانت ہو اس میں چھوٹی سی چیز بھی رکھے تو وہ اس کی ہرس رکھتا ہے، لالچ رکھتا ہے اور اس میں بھی خیانت کرتا ہے. یعنی بڑی بڑی چیزیں نہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں وہ ڈنڈی مار دیتا ہے. وہ آدمی جو صبح شام تم کو تمہارے گھر اور مال کے بارے میں دھوکہ دیتا ہو. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ آپ ان کو اپنے پارٹنر بنا لیتے ہیں بزنس میں، یا ویسے وہ آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، صبح شام آپ کو جھوٹی باتیں بتا کے دھوکے میں رکھتے ہیں، اصل حقیقت نہیں بتاتے. اور آپ نے بخیل یا جھوٹے اور بدخو اور بےہودہ بکنے والے یعنی گالیاں دینے والے آدمی کا بھی ذکر کیا. ان لوگوں کا کیا انجام بتایا آپ نے؟ جو خیانت کریں، جو دھوکہ دیں، جو گالیاں دیں، جھوٹ بولیں، بخل کریں، کیا انجام ہے ان کا؟ آپ نے فرمایا 5 طرح کے لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں. اب ہم کو جب یہ پتہ چل جائے تو دیکھنا چاہیے کہ کہیں یہ چیز ہمارے اندر تو نہیں، کہیں یہ غلطی ہم تو نہیں کر رہے، اور اگر کر رہے ہیں تو ہمیں چھوڑ دینی چاہیے. خیانت کیا ہوتی ہے کہ اگر کسی نے ہمارے پاس کوئی اپنی چیز رکھوائی، ذرا میرا بیگ پکڑو میں بھی آ رہی ہوں، تو پیچھے سے بیگ کھول لیا اور اس میں سے کچھ نکال کے پڑھنے لگ گیا اور کہ میں نے کوئی چوری تھوڑی کی ہے، میں تو کچھ نہیں لیا، میں تو ایسے ہی دیکھ رہی تھی. یہ بھی خیانت میں آتا ہے. کسی کو کوئی کام کہا، آدھا کیا آدھا چھوڑ دیا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان کیا کرے، جن باتوں سے روکا گیا ہے ان سے رک جائے، جن باتوں سے منع کیا گیا ہے ان سے منع ہو جائے.
پھر اسی طرح ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن مومن کے میزان میں سب سے زیادہ وزنی چیز اچھے اخلاق ہوں گے، اور بے حیائی، فحش گوئی سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے۔ جو شخص گالیاں دیتا ہے، فحش باتیں کرتا ہے، گندے لفظ منہ سے نکالتا ہے، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا بات بات پہ گالی دیتے ہیں اور بڑی بے حیائی کی گالی دیتے ہیں، ایسے لوگوں سے اللہ نفرت کرتا ہے، اللہ کو وہ لوگ پسند نہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اس معاملے کو سمجھے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت جابر سے روایت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مجلس میں شریک تھا، یعنی آپ کے ساتھ تھا۔ میرے والد حضرت سمرہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے، جیسے ہم آمنے سامنے بیٹھے، تو وہ بھی سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے حیائی اور بےہودہ گوئی اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ بے حیائی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اب بے حیائی کیا ہے؟ عورت کے لیے حیا بہت ضروری ہے، خاص طور پر مردوں کے لیے بھی ضروری ہے، یہ نہیں صرف عورتوں کے لیے۔ لیکن عام طور پر ہم خواتین فیشن کے چکر میں حیا کے تقاضے پامال کر دیتی ہیں۔ کبھی کپڑے اتنے تنگ سی لیں گے کہ سینہ اتنا نمایاں ہو جائے گا، اور پھر بازار میں ایسے چل پڑیں گے، ہلکا سا دوپٹہ لیا، کبھی وہ بھی کندھوں سے نیچے گر رہا ہے، پھر اسی طرح باریک کپڑے پہن لیے۔ اور اب جو پجامے پہننے کا فیشن آ گیا ہے، اس کی وجہ سے تو حیا بالکل ہی ختم ہو گئی ہے۔ وہ ٹانگوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اوپر سے چاک اتنے کھلے، پورے کے پوری سائڈ ننگی ہو رہی، نیچے سے اوپر تک پوری ٹانگیں دکھ رہی ہیں۔ جن حصوں کو چھپانے کا حکم دیا وہ سامنے نظر آ رہے ہیں۔ بعض اوقات باریک کپڑے پہن لیتے ہیں، وہی پہن کے بازار میں نکل جاتے ہیں۔ حیا کدھر گئی؟ بعض اوقات چلتے ہیں تو ایسا سینہ اکڑا کے چلتے ہیں۔ بعض اوقات تصویریں مردوں کی لگی ہوتی ہیں یا مردوں کے لیے عورتوں کی تصویریں لگی ہوتی، تو ان کو دیکھتے رہتے ہیں، انٹرنیٹ سے تصویریں دیکھتے رہتے ہیں، گندی تصویریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یہ اسلامی کلچر نہیں، بے حیائی کا کلچر اسلامی کلچر نہیں۔ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ تو بہت ضروری ہے کہ جو لوگ بھی ایمان والے ہیں وہ اپنی اپنی حیا کا خیال رکھیں، اور جن چیزوں کو، جن حصوں کو اللہ نے چھپانے کے لیے کہا انہیں چھپائیں۔ لباس میں اتنا بڑا گلا نہ پہنے کہ آپ کے جسم کی شیپ نظر آنے لگ جائے۔ اسی طرح صرف لباس کا ہی فکر نہیں کریں، زبان کا بھی فکر کریں کہ زبان سے ایسی باتیں نہ نکالیں کہ جس سے حیا کے تقاضے پامال ہوتے ہوں۔ آپ نے فرمایا اسلام کے اعتبار سے سب سے اچھا وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ تو سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جس کا اخلاق بہترین ہے۔ پھر اسی طرح کسی پہ لعنت نہیں کرنی چاہیے۔ جو شخص کسی پہ لعنت کرتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ اس کا مستحق نہیں تو پلٹ کے جو دے رہا ہے لعنت اس پہ پڑتی جا کے۔ لعنت کا کیا مطلب ہے کہ دوسرا شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، یعنی اس پہ اللہ کی رحمت نہ آئے۔ جو کسی کو کرتا ہے وہ خود بھی ہو جاتا ہے اگر وہ دوسرا مستحق نہیں اس چیز کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت زیادہ لعنت کرنے والے قیامت کے دن گواہی دینے والے نہیں ہوں گے، نہ ہی شفاعت کرنے والے ہوں گے۔ یعنی چھوٹی چھوٹی بات پر کسی کو سکولڈ کرنا، برا بلا کہنا، لان تان کرنا، اور ہر وقت بری باتیں اور رونا پٹنا ڈالے رکھنا اور شور ہنگامہ کیے رکھنا اور لوگوں کو ستائے رکھنا اپنی باتوں سے، اس کی اسلام میں اجازت نہیں۔ ان چیزوں سے باز آنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جہنم دکھائی گئی اور میں نے جہنم کی اکثریت عورتوں پر مبنی پائی۔ جہنم کی بڑی آبادی عورتوں پہ مبنی تھی۔ پوچھا گیا وہ کیوں، یعنی زیادہ عورتیں کیوں جہنم میں جائیں گی؟ فرمایا اس لیے کہ وہ زبان کا غلط استعمال کرتی،
لان تان بہت کرتی اور شوہر کی ناشکری کرتی، میاں سے تو کبھی خوش ہوتی نہیں. تو یہ چیز جو ہے یہ بہت سخت فکر کی بات ہے، پریشانی کی بات ہے کہ کسی انسان کے ساتھ ایسا ہو. پھر اسی طرح قیامت کے دن ایک شخص سب کچھ لے کے آئے گا، بڑا سا نامہ اعمال، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے کسی کو مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کے ساتھ برا سلوک کیا ہوگا، تو اس کی ساری نیکیاں ان لوگوں کو بانٹ دی جائیں گی. کیا ہم اپنی چیزیں لوگوں کو یوں بانٹ دیتے ہیں کہ جو مرضی کوئی لے جائے؟ تو نیکیاں ایسے کیسے بانٹ دیں گے؟ اسی طرح یہ ہے کہ بدلے کے طور پر بھی کسی کو آر نہیں دلانی چاہیے. آر دلانا، کسی کے اوپر تانے دینا اور اس کو شرمندہ کرنا اور اس کو برا بھلا کہنا ناپسندیدہ ہے. جابر بن سلیم کہتے ہیں میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ لوگ ان کی رائے کی مراجعت کرتے تھے، یعنی ان کی رائے کو قبول کرتے تھے. وہ کوئی بھی بات کہتے تو لوگ اس کو مان جاتے تھے. میں نے دیکھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میں نے کہا علیک السلام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مرتبہ کہا. آپ نے فرمایا علیک السلام مت کہو، اس لیے کہ علیک السلام تو مردوں کا سلام ہے، یعنی مردوں کو کہتے ہیں نا السلام علیکم یا اہل الدیار، السلام علیکم یا اہل الدیار من المؤمنین، یا اس کے علاوہ بھی علیک السلام مردوں کے لیے ہوتا ہے. تم کیا کہو؟ السلام علیکم. راوی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کیا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا کہ ہاں میں اللہ کا رسول ہوں، اس اللہ کا کہ جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو تم اس کو پکارو تو وہ تمہاری تکلیف دور کر دے گا، اور اگر کسی قحط سالی کا سامنا کرنا پڑے تو اسے پکارو تو وہ تمہیں لوٹا دے گا، یعنی تمہاری تکلیف دور کر دے گا. راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ مجھ سے عہد لیجئے. فرمایا کہ ہرگز کسی کو برا بھلا نہ کہنا. کتنی بڑی بات ہے، کسی کو برا بھلا نہ کہنا. راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے کسی کو برا بھلا نہیں کہا، خواہ غلام ہو یا آزاد ہو، اونٹ ہو یا بکری ہو، کسی کو بھی، کیونکہ بعض لوگ جانوروں کو بھی گالیاں دیتے رہتے ہیں. اور فرمایا کہ نیکی کی کسی بات کو حقیر نہ سمجھو، اگرچہ تمہارا اپنے بھائی سے حشاش بشاش چہرے کے ساتھ ملنا ہی کیوں نہ ہو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو کسی بھی صورت میں بد کلامی اور بد اخلاقی نہیں برتنی چاہیے. اور اگر کوئی آپ کو آر دلائے تو اس کو بھی آر نہیں دلانی چاہیے، یعنی بدلے کے طور پر بھی. یعنی جیسے ہمیں کچھ کہے تو ہم اس کو کہتے تم بھی اور تمہارا فلاں بھی اور فلاں بھی اور فلاں بھی، تب جا کے تسلی ہوتی. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. زندہ کے علاوہ جو لوگ مر گئے ہیں ان کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ وہ تو اپنی مراد کو پہنچ گئے. بعض لوگ ان کے اوپر تبرہ کرتے ہیں یا ان کی حجب کرتے ہیں یا ان کو برا بھلا کہتے ہیں، تو اس سے بھی منع کیا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نہ بد زبان تھے، نہ بد گو تھے، اور نہ ہی آپ اخلاق میں کسی قسم کی کوئی کمی کرتے تھے. اسی لیے آپ کے اخلاق کی جو گواہی ہے وہ اللہ رب العزت نے دی ہے، انک لعلی خلق عظیم. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ گالی گلوچ کرتے تھے، نہ فحش گوئی اور نہ لعنت ملامت. جب کسی سے ناراض ہوتے تو اتنا کہتے اس کو کیا ہو گیا، اس کی پیشانی خاک آلود ہو. یعنی عربوں کا ایک محاورہ ہے، بس وہ بول دیتے تھے لیکن گالیاں نہیں دیتے تھے کبھی. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مومن تانا دینے والا نہیں ہوتا، یہ مومن کی شان نہیں. فحش گو اور بےہودہ گو نہیں ہوتا. تو ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے اور پوری کوشش کے ساتھ بچنا چاہیے، کیونکہ جو چیز اللہ کو پسند نہیں، اس کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں، تو پھر اگر ہم وہ کریں گے تو ہم اللہ کے محبوب کیسے بن سکتے ہیں؟ فحش گوئی جو ہوتی ہے یہ بندے کو عیبدار کر دیتی، داغدار کر دیتی. اب آپ جیسے سبزی خریدتے ہیں، سیب خریدتے ہیں، تو آپ چنتے ہیں اس میں سے جس پہ کوئی داغ لگا وہ نہیں لیتے. اللہ بھی جنت کے لیے بندوں کو چن رہا ہے. تو اگر ہم اس طرح کے کام کریں گے تو جنت میں
کیسے داخل ہو سکیں گے؟ تو ہمیں ایسی کسی بھی گفتگو سے جس میں فحش بات ہو، جس میں ناپسندیدہ بات ہو، اس سے بچنا چاہیے اور ان کاموں کو کرنا چاہیے جو اللہ کے پسندیدہ بننے میں ہماری مدد کرے. ابن عباس کہتے ہیں کہ جب آپ اپنے ساتھی کے عیوب بیان کرنے کا ارادہ کریں تو اپنے عیب یاد کر لیں. یعنی اب کیسے بچیں ہم اس سے؟ جب دل چاہے نا کہ کسی کی برائی کریں تو اپنی برائیاں یاد کر لیں. یہ بات یاد رہے گی. جب انسان کو اپنی برائیاں نظر آتی ہیں تو پھر دوسرے کی وہ کہتا ہے چھوڑو پرے، میں بھی تو کرتا ہوں. اگر اس سے ہوگی غلطی تو کیا ہوا؟ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ مومن میں سب سے زیادہ قابل ملامت چیز فحش گوئی ہے، یعنی جس پر اس کی ملامت ہے. احنف بن قیس کہتے ہیں کیا میں تم کو سب سے زیادہ خطرناک بیماری نہ بتاؤں؟ اگر ہم آج کے دور میں کہیں جیسے کینسر سے بھی بڑھ کے، وہ ہے فحش گوئی کرنے والی زبان اور گھٹیا اخلاق. ابو سلمہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا جہنم کو واجب کرنے والے اعمال میں سے ہے. پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم. پاک دامن عورتیں جنہوں نے کبھی کوئی ایسی برائی نہ کی ہو، اگر ان پہ کوئی جھوٹا الزام لگاتا ہے تو اس پہ دنیا آخرت میں اللہ نے لعنت فرمائی. کسی بیٹی، کسی بہن، کسی عورت کے بارے میں اگر کوئی آ کے کچھ کہے بھی تو سنی کر دیں، اس میں دلچسپی نہ لے اور اپنی زبان سے تو ایسی کوئی بات کرے ہی نہ، چاہے آپ کو کتنا ہی پتا کیوں نہ ہو. کیونکہ ایسی باتوں کو پھیلانا، سکینڈل پھیلانا، یہ بہت خطرناک کام ہے. دوسروں کی بدنامی کر کے خود اپنے لیے آگ کمانے والی بات ہے. اسی طرح سعید کہتے ہیں کہ ابو درداء نے ایک ایسی عورت دیکھی جس کی زبان میں فحش گوئی پائی جاتی تھی. آپ نے فرمایا کاش یہ گونگی ہوتی، یہ بول ہی نہ سکتی، کہ یہ ایسی باتیں نہ بولتی. پھر اسی طرح ربیہ کہتے ہیں میں تو اپنے نفس کے بارے میں خوش نہیں، لوگوں کی مذمت کیوں کروں؟ یعنی میں اپنے لیے بھی خوش نہیں، راضی نہیں، تو کسی اور کی برائی کیسے کر سکتا ہوں؟ دوسروں کی برائیاں تو وہ کرتا ہے نا جو اپنا آپ کو بالکل پاک سمجھے. اور حقیقت یہ ہے کہ جو لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے اس سے کوئی نہیں ڈرتا، اس کی بھی کوئی عزت نہیں ہوتی، اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی. تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی عزت کریں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگوں کی عزت کریں. اور جو لوگ دوسروں کی مذمت کرتے رہتے ہیں، دوسروں کی بےزتی کرتے رہتے ہیں، وہ جان لیں کہ اس میں بڑے نقصان ہیں. پہلی بات یہ کہ اس سے ایمان کمزور ہوتا ہے. دوسروں کی برائیاں کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ایمان کمزور ہوتا ہے. دوسری بات، اس سے انسان کے اندر کے خبیث ہونے کا پتہ چلتا ہے کہ کتنا برا انسان ہے. تیسری بات یہ کہ ایسے شخص کے دوست نہیں ہوتے، کوئی دوست نہیں بنتا اس کا، کیونکہ وہ خراب باتیں کرتا ہے. پھر اسی طرح جو لوگوں کی مذمت میں جلدی کرتا ہے اسے اکثر معافی مانگنی پڑتی ہے، سوری کرنا پڑتا ہے. جس گھر میں، جس خاندان میں اس طرح کی باتیں بہت ہوں وہاں لوگوں کے بیچ میں دشمنیاں پڑ جاتی ہیں، محبتیں ختم ہو جاتی ہیں. پھر اسی طرح یہ چیز سارے مسلمانوں اور سارے انسانوں کو تکلیف دیتی ہے کیونکہ یہ واضح غلطی ہے. اور پھر آخری بات یہ کہ یہ فحش گوئی انسان کو جہنم میں لے جاتی. تو اللہ تعالی ہمیں بری باتوں سے بچائے، اچھے اخلاق عطا فرمائے اور نیکی کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.